ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی نگاہ میں جو شخص عقل مند، ہوشیار اور زیرک جس کو سمجھا جاتا ہے، اس کی نشانی اور پہچان بتلائی ہے۔ آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہیں جو اپنے نفس سے حساب لیتا رہے اور اسی طرح مرنے کے بعد کی آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے عمل کرتا رہے۔ اس کے برخلاف بے وقوف، عاجز اور اسی طرح درماندہ شخص وہ ہیں من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، کہ جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تمنائیں اور امیدیں باندھے رہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ اس کو بخش دے گا اور اس کو معاف کر دے گا، ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں عاجز اور بے وقوف ہے۔ اسی سلسلے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ اور تمہارا حساب کیا جائے، یعنی قیامت کے دن۔ اور آپ نے فرمایا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، کہ بری پیشی کے لیے اپنے آپ کو اعمال سے آراستہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، کہ قیامت کے دن اس شخص کا حساب بہت ہلکا اور آسان ہوگا جس نے دنیا کے اندر اپنے نفس کا حساب لیا ہو اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہا۔ اسی طرح میمون بن مہران جزری جو کوفہ کے بڑے فقیہ گزرے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جزیرے کے گورنر بھی رہے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من اين مطعمه وملبسه، کہ بندہ اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرتا رہے۔ جس طرح وہ بزنس اور تجارت کے اندر اگر اس کا کوئی شریک ہو، اس کا پارٹنر ہو، اس سے وہ حساب لیتا رہتا ہے، اسی طرح جب تک بندہ اپنی ذات کا محاسبہ اور حساب نہیں کرتا، یعنی کہاں سے اس کا کھانا ہے اور کہاں سے اس کا پہننا ہے، یعنی آمدنی کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کا جائزہ نہ لیتا ہو، تب تک بندہ متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ یہ شریعت کی نگاہ کے اندر ایسے شخص کو حدیث کی روشنی میں عقل مند کہا گیا ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ اور حساب لیتا رہے اور جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امیدیں لگائے رہے، ایسے شخص کو بے وقوف اور عاجز کہا گیا ہے۔